بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخت سزاؤں کا اعلان۔ سعودی وزارت داخلہ نے متنبہ کیا ہے کہ 2 سے 20 جون کے درمیان حج ضوابط کی خلاف ورزی پر سزا ملے گی۔ حج سیزن میں مقامات مقدسہ میں بغیر اجازت ضوابط کی خلاف ورزی پر جرمانہ ہوگا۔ خلاف ورزی کرنے والوں پر 10,000 سعودی ریال جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے عازمین کو جلا وطن کر دیا جائے گا اور عازمین کی دوبارہ سعودی عرب میں داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی جائے گی۔ وزارت داخلہ کے مطابق جرمانے اور سزا کا مقصد عازمین کے لیے مناسک حج کی ادائیگی کو آسان اور محفوظ بنانا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق حج سیزن 2024 کے انتظامات کی باعث دوران حج غیر ملکی تارکین وطن کی مکہ مکرمہ میں بغیر اجازت داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے اس اقدام کا مقصد حج انتظامات کو منظم کرنا اور بغیر اجازت حج کرنے والوں کو روکنا ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ وہ سٹیٹمنٹ ہے جو سعودی وزارت داخلہ کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اور انہوں نے جو پابندی اور جو انہوں نے سزا اور جو انہوں نے جرمانے کا اعلان کیا ہے یہ اس میں شامل ہے، اور وہ ناظرین و سامعین میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین و سامعین، آخر میں میری آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا لازمی بائیکاٹ کریں۔ اسرائیل نے غزہ میں جدید تاریخ کی بدترین بمباری کی ہے۔ ناظرین و سامعین، اس نے شیلٹر ہومز کو نشانہ بنایا، ہسپتالوں کو نشانہ بنایا، ہسپتالوں کو تباہ کیا، شیلٹر ہومز کو تباہ کیا، مساجد کو شہید کیا، عبادت گاہوں پر اٹیک کیا اور اسکولوں پر اٹیک کیا، اور جدھر رہائشی عمارتیں تھیں ادھر اٹیک کیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے گھروں کو نشانہ بنایا اور ناظرین و سامعین شیلٹر ہومز کو بنایا۔ جدھر جدھر اس نے دیکھا آبادی ہے، سیدھا سیدھا ناظرین و سامعین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، سیدھا سیدھا ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ انہوں نے جواز یہ بنایا کہ ادھر حماس کے جو ہے وہ کارکن تھے تو ہم انہیں ٹارگٹ کر رہے تھے۔ ہسپتالوں کو سیدھا میزائل مارے گئے، اور ناظرین و سامعین اس نے جدید تاریخ کی بدترین بمباری کی۔ جو غزہ کی وزارت صحت ہے اس کے مطابق اسرائیل نے جو غزہ میں اب جو بمباری کی ہے، ان 7 ماہ سے جو زیادہ ہو گیا عرصہ، اس عرصے میں جو اسرائیل نے بمباری کی ہے 35,000 کے قریب فلسطینی غزہ میں شہید ہو چکی ہیں۔ صرف غزہ میں اتنی شہداء کی تعداد ہے۔ باقی جو ویسٹ بینک میں ہوئی ہیں، لبنان میں شہادتیں ہوئی ہیں، ویسٹ بینک میں شہادتیں ہوئی ہیں، اسرائیل عراق اور شام میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ علیحدہ ہیں۔ صرف غزہ میں اتنی شہادتیں ہوئی ہیں۔ اسرائیل نے 35,000 کے قریب فلسطینیوں کو غزہ میں شہید کر دیا گیا ہے، 80,000 کے قریب زخمی ہیں، اور 10,000 سے زیادہ فلسطینی لاپتہ ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ ملبے تھلے دبے ہوئے ہوں۔ 80% کے قریب یا 80% سے زیادہ غزہ جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے، اور ناظرین و سامعین اسرائیل نہیں رک رہا، وہ مسلسل بمباری کر رہا ہے۔ ناظرین و سامعین دنیا سوئی ہوئی ہے، جو حکمران اسلامی حکمران ہیں، مسلمان حکمران ہیں، وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، وہ بھی کچھ نہیں کر رہے۔ اسرائیل پر سیدھا حملہ کریں، اس کو روکیں۔ صرف مذمت کرنے سے کیا ہوگا؟ مذمت کرنے سے اسرائیل نے تھوڑا رکنا ہے، اس کے خلاف سخت فوجی ایکشن لیا جائے تب وہ جا کے رکے گا۔ ناظرین و سامعین، ہم عام لوگ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بھی ناظرین و سامعین بڑا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اسرائیلی مصنوعات کا لازمی بائیکاٹ کریں۔ اب رہ گیا سوال کہ اسرائیلی مصنوعات کون کون سی ہیں۔ ناظرین و سامعین، آپ گوگل، یوٹیوب اور جو دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں آپ ان پر سرچ کریں، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، کہ اسرائیلی مصنوعات کون کون سی ہیں۔ وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا کیا اسرائیلی چیزیں ہیں، کون کون سی اسرائیلی پروڈکٹس ہیں۔ آپ وہ دیکھ لیں، اور انہیں آپ نے کبھی بھی نہیں خریدنا، آپ نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے۔ واٹس ایپ اسٹیٹس لگائیں، اور دیگر جتنا ممکن ہو سکے آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسرائیلی چیزیں ہیں، یہ اسرائیلی مصنوعات ہیں، یہ آپ نے نہیں خریدنی۔ اور ناظرین و سامعین، آپ نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے ہر وقت دعا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد دعا کرنی ہے، ہر وقت آپ نے دعا کرنی ہے۔ ناظرین و سامعین لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ بڑا کچھ ہوگا۔ آپ ان کی چیزیں نہیں خریدیں گے، ان کی چیزیں بنی بنائی چیزیں ہیں آپ نہیں خریدیں گے، ان کی معیشت کو نقصان ہوگا، ان کی معیشت کو لاس ہوگا۔ ان کے پاس آپ چیزیں خریدتے ہیں، ان کے پاس پیسہ جاتا ہے، وہ پیسہ ان کی اکانومی کو مضبوط کرتا ہے، اس سے وہ اپنی فوج کا بجٹ نکالتے ہیں، اس سے وہ اپنی فوج کو ہتھیار لے کے دیتے ہیں۔ اس سے اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ غزہ پر اتنے حملے نہیں کر پائیں گے۔ ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا، وہ فوج کو کس طرح پیسہ دیں گے، فوج کس طرح آگے اٹیک کرے گی؟ ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں جائے گا تو وہ کس طرح کریں گے؟ اسرائیلی اکانومی کافی سٹرونگ ہے، اس کی دنیا بھر میں بہت ساری چیزیں ہیں جو پوری دنیا بھر میں لوگ لیتے ہیں، بکی جاتی ہیں، اور پاکستان میں بھی اس کی بہت ساری چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔
تو آپ نے پاکستان میں، آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے دیکھ رہے ہیں، دنیا کی جس بھی کونے سے دیکھ رہے ہیں، آپ ریسرچ کریں کہ کون کون سی چیز اسرائیل کی ہے، وہ آپ نے بالکل نہیں خریدنی، لوگوں کو بھی تلقین کرنی ہے کہ آپ نے نہیں خریدنی۔ اور جو مسجد کے علماء کرام ہیں، امام صاحب ہیں، خطیب ہیں اور قاری صاحب ہیں، میری ان تمام سے نہایت احتراماً گزارش ہے کہ آپ جمعے کے خطبات میں اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کی لوگوں کو تلقین کریں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ اسرائیلی پروڈکٹس ہیں، یہ آپ نے نہیں خریدنی، لوگوں کو کہیں کہ ہر وقت مظلوم فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، ہر وقت ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آواز اٹھائیں۔ اور ناظرین و سامعین، پوری دنیا میں اسرائیلی مصنوعات کا بڑا بائیکاٹ کیا گیا اور جس سے اسرائیلی اکانومی کو کافی نقصان ہوا، لیکن اب ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بائیکاٹ کم ہو گیا۔ لیکن ناظرین و سامعین، آپ نے بائیکاٹ کم نہیں کرنا، آپ نے جاری رکھنا ہے۔ پاکستان میں KFC اور میکڈونلڈز پوری دنیا میں بڑے مشہور ہیں، پاکستان میں بھی کافی مشہور ہیں، لوگ ان ریسٹورنٹس پہ جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ آپ نے ادھر نہیں جانا، یہ اسرائیل کے ہیں، یہاں سے جو پیسہ ان کمپنیوں کو ملتا ہے وہ اسرائیل کو بھی دیتے ہیں، جس سے اسرائیل اپنے دفاع پر خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر خرچ کرتا ہے۔ تو آپ نے ان برانڈز میں نہیں جانا، ان ریسٹورنٹس پہ نہیں جانا، دوسرے ریسٹورنٹس میں چلے جائیں، پاکستان کے ان کے متبادل پاکستان کے ریسٹورنٹس میں چلے جائیں، اسلامی ممالک کے جو ریسٹورنٹس ہیں ان میں چلے جائیں۔ آپ نے اسرائیلی مصنوعات کا لازمی بائیکاٹ کرنا ہے۔ ناظرین و سامعین، اب آپ نے اسرائیلی مصنوعات کا بھی کرنا ہے، امریکہ کی، برطانیہ کی اور دیگر جو ان کے حامی ممالک ہیں، آپ نے ان کا بھی لازمی بائیکاٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ انہیں سپورٹ کرتے ہیں، وہ انہیں ہتھیار دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، تبھی اسرائیل اتنا مضبوط ہوا ہے۔ وہ نہ دے تو اسرائیل اتنا جو ہے وہ جنگ بھی نہیں جاری رکھ سکے گا اور اتنا ظلم بھی نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ انہیں ہتھیار دیتے ہیں، تو اسرائیل اتنا مضبوط ہے، اتنا طاقتور ہے۔ تو ناظرین سامعین، آپ نے جتنا ممکن ہو سکے اسرائیل کی، جتنا ممکن ہو سکے دوسرے ممالک کی مصنوعات کا لازمی بائیکاٹ کرنا ہے۔ اور ناظرین سامعین، آپ نے اسرائیل کی، اسرائیلی فوج کی، اسرائیلی حکومت کی، جن جن لوگوں نے ظلم کیا، جن جن لوگوں نے کروایا، جن جن لوگوں نے آرڈر دیے، جن جن لوگوں نے ہتھیار اور پیسہ دیا، آپ نے ان تمام کی تباہی، بربادی، ذلیل و رسوائی کے لیے آپ نے ضرور دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد انہیں ان کے انجام تک پہنچائے۔ اور آپ نے مظلوم فلسطینیوں کے لیے، مجاہدین کے لیے، مجاہدین کی مدد اور حفاظت کے لیے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد اور حفاظت کے لیے، مجاہدین کی فتح، کامیابی اور کامرانی کے لیے ہر وقت آپ نے دعا کرنی ہے، ہر وقت دعا کرنی ہے۔ اور ناظرین و سامعین، آپ نے ہر دعا میں انہیں یاد رکھنا ہے، ہر دعا میں، ہر جب بھی آپ دعا کرنے لگیں آپ نے ان کے لیے لازمی دعا کرنی ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم ادھر نہیں جا رہے، ہم ادھر نہیں جا سکتے، غزہ میں نہیں جا سکتے، مجاہدین کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتے، ہم اتنا تو کریں، ہم ان کے لیے جتنا ممکن ہو سکے آواز اٹھائیں، جتنا ممکن ہو سکے دعا کریں، جتنا ممکن ہو سکے جو ان پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کی چیزیں نہ خریدیں، ان کے پاس پیسہ نہ جائے، وہ آگے ہتھیار نہ خرید سکیں، وہ آگے اتنی بمباری نہ کر سکیں، ہم اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو ناظرین سامعین تف ہے ہم پر، تو ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے، ادھر مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک مسجد کو شہید کیا گیا اور قرآن مجید جو ہے، شہید قرآن مجید نیچے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کسی نے کمنٹ کیا کہ اب تو مسلمان قرآن پڑھنا تو دور کی بات، قرآن کی حفاظت بھی نہیں کر پا رہے۔ ناظرین سامعین، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اتنا کر سکتے ہیں جتنا میں نے آپ کو بتایا، لیکن یہ اسلامی جو حکمران ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ اپنی افواج کو حکم دیں کہ اسرائیل پر حملہ کر دیں، پورے تمام اسلامی ممالک متحد ہو جائیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں اور اسرائیل پر بھرپور طاقت سے اٹیک کریں۔ اگر اسلامی ممالک سو رہے ہیں، یہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے جب ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جب غزہ میں ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، ہزاروں مسلمان شہید کر دیے گئے، اتنا ظلم کیا گیا، تو آپ لوگوں نے کیا کیا، یہ کیا جواب دیں گے؟ ناظرین سامعین، ہم آپ آبادی ہیں، ہم ان کے لیے جتنا ممکن ہو سکے آواز اٹھائیں، جتنا ممکن ہو سکے ظالموں کی مصنوعات کا لازمی بائیکاٹ کریں اور اسرائیل کی تباہی، بربادی اور مجاہدین اور فلسطینیوں کے لیے ہر وقت دعا کریں، فلسطینیوں کے لیے دعا کریں، کشمیریوں کے لیے دعا کریں، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں، مظلوموں کے لیے دعا کریں، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور ناظرین سامعین، اگر ممکن ہو سکے تو اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ یہ جو میں نے پہلے آپ کو سعودی وزارت داخلہ کا جو میسیج تھا وہ میں نے آپ کو دیا، اس کے بعد جو میں نے آپ کو بتایا، جو میں نے آپ کو پیغام دیا، جو میں نے آپ کو میسیج دیا، یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ میں نے تو ناظرین سامعین ویڈیو بنا دیا، اب آپ کا کام ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام اور یہ جو میسیج ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔